السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرتا ہے، تمام مخلوقوں کو پال بھی رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اپنی امت کے لیے روئے گڑ گڑائے۔ آج ہم آپ کو ایسا پیارا وظیفہ بتانے لگے، مجرب وظیفہ بتائیں گے، جس کے کرنے سے بہت سی ہمارے پاس خاتون آتی ہے، یا بہت سی خاتون ایسی گھر میں پریشان بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں پریشان بیٹھی ہیں۔ پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے، آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، ایک خاتون کہنے لگی، اللہ کے نبی، میرا خامد دنیا کا سب سے اچھا خامد تھا، بہت اچھا خامد تھا۔ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کریں، بڑی پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کرے۔ آپ نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کر۔ اس دعا کا اہتمام کیا۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے میرے محبوب، سب سے افضل دنیا میں اپنا نکاح کا پیغام لے کے اس کے گھر میں چلے جا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، اپنا پیغام لے کے اس کا نکاح کا پیغام اس کے ساتھ کر لے نکاح۔ بات لمبی چوڑی تفصیل میں جائے گی، لیکن ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو جو پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، جن کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ ان کو خدا نخواستہ یا ان کا خامد فوت ہو چکا ہے یا ڈیورس ہو گیا، کرنا کیا ہے اس حوالے میں؟ اللہ کو منانا ہے۔ کرنا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو 3 وظیفے 3 سے 4 بتائیں گے، یہ آپ نے کرنے۔ سب سے پہلے یہ دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ زیادہ سے زیادہ کریں، نمازوں کی روٹین اچھی آپ کی ہو، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو رشتہ آئے گا، بہت اچھے گھرانے سے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ نمبر 2، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ نمبر 3 آپ نے پڑھنی ہے سورۃ القصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فرما رہے، کیوں پریشان موسیٰ، تو کھانے کی بات کر رہا، ہم نے تیرے لیے کھانے پکانے والی کا انتظام کر دیا۔ نمبر 3 آپ نے جو دعا پڑھنی ہے سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 پارہ نمبر 30، سورۃ نمبر 93، اس کو نوٹ کر لیں آپ، میں دوبارہ لکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھ سے مانگ تو صحیح اے میرے بندے، میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کر دوں گا، اتنا بہتر عطا کروں گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، وہ ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں، یہ آپ نے دوبارہ سارے وظیفے لکھ لیں اپنی ڈائریوں کے اندر، کاپیوں کے اندر، ماؤں بہنوں کے لیے بہت مجرب وظیفے ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے گھرانوں میں شادی کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ نمبر 2 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ اس کے بعد نمبر 3 سورۃ القصص آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نمبر 4 سورۃ طلاق آیت نمبر 2، ومن یتق اللہ والی آیت۔ نمبر 5 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 پارہ نمبر 30، سورۃ نمبر 93، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ وظیفہ جو کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے گھرانوں میں شادی کر دے گا۔ ساتھ چاہے تو سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔